أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ ترجمہ۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان کو اوپر تلے پیدا کیا۔ تو اے دیکھنے والے، رحمان کے پیدا کرنے میں تو کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔
اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شامل نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دفع ہو جائیں دوزخی۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے، اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کا مختصر سا تفہیم کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے پچھلے آپ لوگوں نے سنا تھا، لیکن بعض ہماری بہنوں کی خواہش تھی کہ ایک ساتھ کے پورا سورہ ملک ایکسپلین کریں، تو انشاءاللہ ابھی لفظی ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے انشاءاللہ۔ چلیے نکالیے سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بڑا بابرکت ہے وہ۔ تبارک، بارکا یبارکو تبارکن، تو بارک، بارک اللہ بولتے ہیں نا ہم، مطلب عربی میں جو استعمال کرتے بارک اللہ، تو اللہ تمہیں برکہ دے۔ تو اردو لفظ بھی برکہ ہی ہے، برکت اردو میں لفظ ہے برکت۔ برکت تبارک اردو کے، یہ عربی کے بارک اللہ، بارک سے ہی لیا گیا تبارک، یعنی اردو لفظ لیا گیا برکت، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا ہی بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ الملک اس کے ہی ہاتھ میں، یدن ہاتھ، بیدہ الملک اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہوا وہ علی کل، ہر شے پر، علی کل شیء ہر شے پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی وہی ہے جو، خلق الموت والحیات، الذی وہی ہے جو پیدا کیا موت کو اور حیات کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ ایکم، ایو شیئن بولتے نا، کون سی شے، ایو کون سی، کم تم میں سے، ایکم تم میں سے کون ہے جو احسن عملا، احسن بہترین، عملاً عمل کرتا، بہترین عمل کرتا ہے، وہ ہوا اور وہ عزیز، العزیز یعنی غالب، الغفور یعنی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دو آیات میں، جیسے کہ یہ سورت بھی مکی ہی ہے تقریباً، یعنی مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا تقریباً، تو ابھی تقریباً 28 میں بھی مکی صورتیں ہی زیادہ ہیں، بہت کم ہیں مدنی صورتیں جی۔ تو اس کی فضیلت میں تو جیسے مطلب آپ لوگوں کو میں کوسچن آنسرز بھی لکھائی تھی نا، فضیلت تو بڑی آسان ہے الحمدللہ، مطلب بار بار ہم سنتے آ رہے ہیں، فضیلت نہیں بیان کروں گی میں بھی، ڈائریکٹ ترجمہ تفسیر شروع کر دی کہ تبارک، بڑا بابرکت ہے اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی اللہ اپنی کیا کہتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے سورت کو شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑی ہی بابرکت ہے اور اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، یعنی اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صفات، الملک یعنی بادشاہ، اور قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، العزیز الغفور، یعنی دو ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اللہ کی 4 صفات یہاں پر بیان کر دی۔ الملک یعنی بادشاہ، بیدہ الملک یعنی اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو ملک کون ہوا، بادشاہ کون ہوا، اللہ کی ذات، تو بیدہ الملک اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، مطلب یہ کہ وہی بادشاہ ہے، ملک ہے۔ اس کے بعد قدیر یعنی وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا، یعنی خالق بھی وہی ہے۔ تو کتنے ہو گئے صفات، مالک، قدیر، خالق اور عزیز اور غفور، یعنی 2 آیتوں میں، 2 مختصر سی آیات میں 5 اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کو ذکر کیا، اور یہ صفات کو ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ایک اہم بات لائی گئی، وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے تخلیق کا مقصد بتایا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، موت اور حیات، جو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں دی، موت دی، حیات دی، یعنی حیات دیتا ہے اور اس کے بعد موت دیتا ہے، تو یہ موت اور حیات کا مقصد کیا بتایا، تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، بلاؤن آزمائش، لیبلو
تاکہ یبلو وہ آزمائے کم تم کو، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ دیکھیے بہنوں، عمل تو سبھی کرتے ہیں، اچھے اعمال یعنی نیک اعمال تو سبھی کرتے ہیں، لیکن نیک اعمال میں نیکی میں بھی احسن نیکی کرنا، یعنی نیکی تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن نیکی میں یعنی ایسی نیکی کرنا جو کیا کہنا چاہیے کہ مطلب خوبصورت، احسن، بہترین نیکی۔ اب تو بہترین کیسے بنائیں گے اس کو؟ ایگزیکٹلی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا، قرآن کے حکم کے مطابق، حدیث نبوی کے ارشادات کے مطابق، اور اخلاص نیت سے۔ تو یہ حسن خوبی کیسے پیدا ہوتی عمل میں؟ پہلی اخلاص نیت، دوسرا اللہ کے حکم کے مطابق، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تین چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو حسن پیدا ہو جاتا اس عمل میں، یہ تین چیزیں دکھائی دیتی اس عمل میں، تو گویا کہ اس عمل میں حسن ہے۔ پہلا اخلاص نیت، یعنی خالص آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اس کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا اللہ کے کہے کے مطابق۔ تیسرا ہو کہ آپ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے حکم کے مطابق اس عمل کو کریں۔ تو ہم جو عمل کر رہی ہیں وہ کیا ہو گیا؟ احسن، خوبصورت ہو جائے گا۔ اب اخلاص میں کیا آتا میری بہنوں؟ اخلاص میں آتا ہے دل سے کر رہے ہیں آپ، یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں، محنت اچھی کر رہے ہیں اور خوشی خوشی کر رہے ہیں۔ اخلاص میں یہ دو چیزیں خاص آ جاتی، یاد رکھیے۔ اخلاص سے مطلب یہ کہ خلوص سے دل سے آپ کر رہی ہیں، اور خوشی خوشی، خوش ہو کے عمل، یعنی عمل مطلب اچھا اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سستی بھرا ہے، یا پھر بیزارگی سے کر رہی ہیں، یا پھر جو ہے نا نہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی، مگر اتنا دل نہیں ہے وہ عمل کرنے پہ، تو اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ خوشی خوشی کرتا ہے، ایک تو اخلاص نیت خلوص دل کے ساتھ، اس کے بعد خوشی خوشی کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ہم خوشی خوشی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو یعنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بندوں کے لیے بھی یہ تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندے بھی اگر واقعی بھی مومن ہے وہ، تو پھر اللہ سے محبت کرے۔ اب جس سے محبت ہوتی، محبت سے عمل کر رہا ہے بندہ، تو وہ محبت والا عمل کیسا رہتا؟ خوشی خوشی سے رہتا، یعنی محبت والا عمل کیسا رہتا؟ خوشی خوشی سے رہتا۔ تو سمجھ میں آنا احسن عمل کیا ہے؟ یہ تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا جو عمل ہوتا ہے وہ احسن عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعمال تو سبھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اچھے برے، یعنی سمجھ کے نہیں سمجھ کے کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل تو دن بھر ہو رہا ہے بندے کا، لیکن اس میں سے احسن عمل جو ہوتا ہے، بہترین عمل جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو ان تقاضوں کو پورا کرے جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا مقصد بھی وہی بتایا۔ اللہ آزماتا ہے کہ کون احسن عمل آپ میں سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ العزیز الغفور، وہ غالب ہے اور مغفرت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب پر غلبہ رکھتا ہے، اور غلبہ رکھتے ہوئے غلبہ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کہ غلبہ ملا اللہ تعالیٰ کو، العزیز ہے اللہ تعالیٰ تو کیا کر رہی، چلو اب اللہ غلبہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف سخت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتے ہوئے پھر معاف بھی کرتا ہے بندے کو۔ غلبہ رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، غلبہ ہے، عزیز ہے اس کی ذات، غالب ہے سب کے اوپر، غالب مطلب یہ کہ پوری طریقے سے آتھرائزڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ الغفور بھی ہے، یعنی اتنا یعنی کن فیکون کا معاملہ ہے اس کے لیے، تو اتنا زیادہ اس کو یعنی کیا کہتے ہیں اثر ہے، اس کے اثر رکھتا ہے وہ بندوں کے اوپر، لیکن وہ اثر رکھتے ہوئے بھی اب ہمارے پاس دیکھیے بندوں میں یعنی بندے ایک دوسرے کے اوپر کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو کتنا زیادہ حماقت میں آ جاتے ہیں اور کتنا زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام یہ حرکتوں سے جو لوگ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ شرک، تو ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو العزیز رہنے کے باوجود، غالب رہنے کے باوجود الغفور بھی اس کی ذات، یعنی معاف بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الذی خلق السماء سبع سماوات، یہاں سے توحید کی آیتیں ہیں میری بہنوں، یہاں سے دیکھیے آپ مسلسل توحید کی آیتیں ہیں، کہاں تک؟
الذی خلق سبع سماوات، یہاں سے اللہ اپنی تخلیق بیان کر رہا ہے. کہاں تک ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 5 تک. آیت نمبر 5 تک پوری اپنی تخلیق جو اللہ نے کی ہے آسمانوں کی، کیا بتا رہے ہیں کہ سبع سماوات بنایا میں نے، یعنی 7 آسمان بنایا، طباقا یعنی طبق در طبق، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اب تم اللہ کی یعنی پیدائش میں، اللہ جو پیدا کرتا ہے، اللہ کی خلق میں کوئی بے ضابطگی، ڈھیلا پن، یعنی کیا کہتے ہیں اسے، یعنی کوئی چیز ہلکی نہیں بنی اللہ نے. یعنی مطلب ایک ہوتا نا، مطلب ٹوٹ جا رہی، خراب ہو جا رہی ہے، ایسی چیز ہمارے پاس یعنی مخلوق جو انسان کی، مطلب انسان جو ہے جو اپنا یعنی تخلیق کرتا ہے، کچھ بھی بناتا نا، انسان بھی بناتا نا کچھ بھی، یہ وہ چیزیں، تو انسان کی تخلیق میں بے شک نقص ہو سکتا ہے. انسان جو بناتا ہے بے شک اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ کوئی نقص نہیں پائیں گے. فرجع البصر یعنی بار بار نظر ڈال کے دیکھو، پر اللہ تعالیٰ دوبارہ نظر ڈال، فرجع رجا، لوٹاؤ، پھر لوٹاؤ، ایک مرتبہ دیکھے نا، نہیں پھر لوٹا کے دیکھو نظر کو. ہل ترى من فطور، کوئی شگاف بھی تم کو نظر نہیں آئے گا آسمان میں. اتنا بڑا آسمان اللہ نے تخلیق کی، ایک نہیں دو نہیں 7 آسمان، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک شگاف، ایک بھی کچھ بھی کیا کہتے ہیں کہ بے ضابطگی، بے ڈھنگی پن کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹلی پیدا کیا، ایک دم پرفیکٹلی. بار بار بھی آپ نظر دوڑا کے دیکھیں گے، کوئی نقص نکالنے کی، کچھ عیب نکالنے کی اگر کوشش بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری نگاہ ثم ارجع البصر، پھر تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، کرتین، بار بار، 2 بار، کرتین 2 بار، مرتین 2 بار، کرتین بھی 2 بار، یعنی دوبارہ بھی آپ پلٹ کر دیکھیں گے. ینقلبو، تیری طرف، الیکا، تیری طرف پلٹے گی، البصر، تیری نگاہ کیسی ہو کر، خاسئا وہو حسیر، ذلیل و عاجز ہو کر اور تھک کر لوٹ آئے گی. یعنی تھکے تک بھی تم کوشش کر لیے، بار بار بھی تھک کے کوشش بھی کر لیے، تو بھی کوئی تخلیق میں عیب نہیں نکال سکو گے. سبحان اللہ، کیسی زبردست ذات ہے اللہ کی. اللہ کی جو تخلیق ہوتی ہے، تاکہ ذرات بھی اللہ نہیں بنائے. ایک ذرہ بندہ خود سے نہیں بنا سکتا، خود سے کریٹ نہیں کر سکتا. ایک ذرہ زمین کا ذرہ ہوتا نا، وہ بھی. پانی کا ایک خطرہ خود سے نہیں بنا سکتا بندہ، خود سے بنا نہیں سکتا پانی کا ایک خطرہ بھی. تو بہرحال اللہ کی ذات وہ ہے جو تخلیق ایسی بہترین کرتا ہے کہ بار بار نگاہ لوٹا کر بھی دیکھیں گے بندے تو اس کی تخلیق میں نقص نہیں پائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہ صرف یعنی بغیر نقص کی میں نے بنایا، بلکہ مزین بھی کر دیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، تحقیق کہ ہم نے مزین کر دیا، زینت زدہ بنا دیا، السماء، آسمانوں کو. کون سا آسمان؟ پورے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ستارے سیارے نہیں رکھے، آسمان دنیا پر رکھے. دنیا دکھائی دیتی نا بندوں کو دنیا دکھائی دیتی، تو بندہ جب آسمان کی طرف بھی نظر اٹھاتا تو اس کی نظر یعنی خوبصورتی دکھائی دے اسے. اللہ نے اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہو تو دیکھو کیسے میں نے مزین کر دیا، آسمان کو زینت زدہ بنا دیا. سما الدنیا بمصابیح، کس کے ذریعے سے؟ مصابیح سے، چراغوں سے. وجعلناها، اور ہم نے بنایا اس کو، رجومن للشیاطین، خالی شو کے نہیں ہے وہ لوگ، دیکھنے میں خالی جو ہے نا خالی چمک رہی، مزین زینت زدہ ہے، خالی زینت زدہ کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے کام بھی لیا جاتا ہے. اب لوگ بات غلط فہمی میں آتی تھی، دیکھو اللہ خود زینت زدہ کر دیا آسمانوں کو، چلو ہم بھی زینت کریں گے، ڈرائنگ روم میں زینت کریں گے، بیڈ روم میں زینت کریں گے، باتھ روموں میں بھی زینت کر رہے ہیں لوگ، لا کے وہ شو پیسز رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ یعنی نعوذ باللہ اسراف کی حد ہے. پردے لگا رہی ہیں، ضرورت نہیں ہے. باتھ روم کو بھی سجا رہے ہیں، کیا بلکہ کہ بہت مطلب مزین کر دیا ہر طرف. اللہ بھی زینت کو پسند کرتا ہے، ہم بھی زینت، لہٰذا یعنی بات لے رہے ہیں تو مقصد کے ساتھ لیجیے، بے مقصد مت لیجیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں، باتھ روم میں بھی کوئی پلانٹ رکھ رہے ہیں تو وہ پلانٹ رکھیے، خالی شو کی چیز رکھ کے آپ جو ہے نا مطلب ہم خالی زینت زدہ مزین کر رہے ہیں اسے، تو یہ زینت کرنے کی چیز نہیں ہے. وہ نہیں، بلکہ سارے گھر میں بھی جو ہم زیادہ کچرا بھر لیتے نا، سائٹ پولوشن کہتی ہوں میں تو، یہ لگا لے رہی، وہ لگا لے رہی، ادھر فلاور ویس، ادھر فلاور ویس، وہ فلاں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پورٹریٹس لگا لے رہے، ادھر لگا رہے. یعنی انسان حد میں رہے اپنی،
کہ اللہ نے زینت زدہ کیا آسمانوں کو، تو اللہ خالی زینت زدہ نہیں کرتا بلکہ اس سے استعمال میں بھی آتی ہے وہ چیزیں. یعنی کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، میں نے آسمان کو مزین کر دیا، نہیں خالی زینت کے لیے نہیں رکھا مصابیح اس میں، یعنی چراغ اس میں زینت کے لیے نہیں رکھا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وہ کام کیا کرتے، اس کو بنایا ہم نے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا بھی عذاب تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ شیاطین کے لیے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو کفر کیے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑا ہی برا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا، جب بھی ڈالا جاتا ہے، فیہا اس میں، سَمِعُوا، تو سَمِعُوا وہ سنیں گے، کیا سنیں گے؟ لہا اس کو، شہیقاً وَہِیَ تَفُورُ، کیسی ہوں گی اس کی آوازیں؟ جوش مار رہی ہوگی، زور کی آواز ہوگی اور وہ جوش مار رہی ہوگی. ان جہنم کی ہے. اللہ اکبر. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. تکاد تمیز من الغیظ، یعنی قریب ہے کہ یعنی ایسی آواز ہے اس کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غصے کے مارے وہ پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ، تکاد قریب ہے، تمیز پھٹ پڑے گی، من الغیظ غصے سے. غیظ، غیظ و غضب بولتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غیظ و غضب، یعنی غصہ. تکاد ان قریب، تمیز پھٹ پڑے گی، من الغیظ غیظ سے، کلما جب کبھی بھی، القیا ڈال دینا، القیا ڈال دیا جاتا ہے، فیہا اس میں، فوجن ایک جماعت کو، فوج مطلب ایک گروہ کو، تو جب بھی ایک گروہ کر کے ڈالیں گے نا اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو، گروہ کر کے ڈالیں گے نا، تو ایک گروہ جب جائے گا، استغفر اللہ، ایک گروہ جب جائے گا تو خزنتھا، اس کے داروغہ اس کو پوچھیں گے، سألہم، سأل یسأل سوالا، سوال کرنا، سألہم ان سے پوچھیں گے، خزنتھا وہاں کے کیا کہتے ہیں داروغہ جہنم کے، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ کیا لم نہیں، یاتکم آیا تمہارے پاس، نذیر ڈرانے والا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ تو قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا، قد جاءنا، قد جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیرن ایک ڈرانے والا بے شک آیا تھا، فکذبنا ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، من شیء کوئی بھی شے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان انتم الا فی ضلال، ان انتم تم کیا ہے، الا سوائے، تم کچھ نہیں ہے مگر، الا سوائے اس کے کہ فی ضلال کبیر، تم بڑی ہی گمراہی میں. یعنی کیا کرتے تھے لوگ، پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے جھٹلا دیتے، آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیتے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کو ہی بول دیتے اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بول دیتے تھے کہ تم بڑی گمراہی میں ہو، چھوٹی بھی نہیں، بڑی ضلال کبیر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. کیا بول دیتے تھے؟ بلکہ تم بولتے تھے کہ نہیں، ہاں جہنم کے داروغہ سے انہوں نے کیا کہا، نہیں بلکہ خالو ہمارے پاس تو آئے، بلا کیوں نہیں آئے ہمارے پاس ڈرانے والے، لیکن ہم نے کیا کیا، جھٹلا دیا کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی. نہ صرف جھٹلایا بلکہ یہ بھی کہہ دیا پیغمبروں کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو کہہ دیا کہ تم ہی بڑی گمراہی میں ہو، چھوٹی بھی نہیں، تم ہی بڑی گمراہی میں ہو. تو پھر وہ لوگ افسوس کریں گے، وقالوا وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناخلو یا تھوڑا عقل سے کام لیتے. یعنی دین اسلام، اللہ کے احکامات سراسر عقل پر مبنی ہیں. یہاں پر پوائنٹ نوٹ کریے، او ناخلو، یہاں عقل سے کام لیتے بول رہے وہ لوگ، یعنی مطلب یہ کہ بے وقوفی کی ہم نے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دین اسلام پر چلتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ہم کو کتنا ہی کچھ بھی نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو دین اسلام پر چلتا ہے. وہ لوگ بولیں گے جہنمی، کاش کہ ہم عقل سے کام لیے ہوتے. تو کیا بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ، بتا رہے ہیں کہ جہنمی جو ہوتے ہیں وہ جہنمی دو، یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں وہ لوگ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، دنیا میں کتنی ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ لوگ یہ بولیں گے کہ ہم عقل مند نہیں تھے. تو آج ہم آپ کہتے ہیں تو بعض لوگ یقین نہیں کرتے، بولتے کہ نہیں آئی بہت ہوشیار ہے، نہیں فلاں دیکھو اتنی انٹیلیجنٹ ہے وہ بچی، وہ فلاں اس نے IAS کر لیا، IPS کر لیا، فلاں کر لیا، ارے بہت عقل والی ہے.
لیکن عقل والا وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اسلام پر پابندی سے چلتا ہے. ہاں اسلام پر پابندی سے چلتے ہوئے آپ دنیا کے کتنے فتوحات کر لینا ہے کر لیجئے, اور اسلام پہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا تم جس فیلڈ میں اسلام پہ چلتے ہوئے جس جگہ تم جانا چاہو گے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے تو برابر وہاں پر تمہاری ترقی میں کروں گا, میرے ذمہ ہے بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور وہ ہو رہا ہے بھی الحمدللہ. دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ مطلب بچے, دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں کہ بچے جب حفظ قرآن کر لیتے نا 6th میں ہی چھوڑ دیتے اسٹڈیز. ہمارے پاس ہوتا نا اسکول میں یہاں پہ مطلب آئے دن آتے رہتے نا ایڈمیشن سے ہمارے پاس کی اسکول کے بچے جو حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. حفظ کرنے کے بعد ان لوگوں کو تقریباً 5th سے 4th سے 3rd سے کامن اسٹڈیز یہ جو فارمل اسٹڈیز رہتے وہ چھوڑ دیتے, چھوڑ کے 4 سال 3 سال چھوڑ دیتے, 4 سال چھوڑ دیتے, 5 سال بعض کے تو حفظ کمپلیٹ ہونے میں 5 بھی ہو جاتے, دیری ہوئی زیادہ تو 5 بھی ہو جاتے. لیکن جب اکیڈمکس میں آتے تو وہ جو 4 سال سے ریگولر اکیڈمک والے تھے نا اس میں سے کئی بچوں کو پیچھے کر دیتے رہو, کئی بچوں کو, بعض تو کلاس ٹاپر ہی آ جاتے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ عقل ان کے پاس بہت آ گئی نا سبحان اللہ, اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے سے, قرآن کو حفظ کر لینے سے. اچھا خالی حافظ قرآن جو صرف حفظ برائے حفظ کرتا ہے اس کو مطلب کوئی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, تو اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے وہ. ویسے بھی کیسے ہم دیکھیں, ویسے بھی دیکھے ہم ایک لڑکے کا کیس تھا کہ مطلب حافظ قرآن ہی تھا, ہم بولتے نا حافظ قرآن ہے تو ختم, یعنی مطلب یہ کہ ہم دو رائے نہیں رکھتے اس میں کہ نہیں حافظ قرآن ہے بس ختم. نہیں, حافظ قرآن باعمل بھی ہو, حافظ قرآن باعمل بھی ہو. حفظ معمولی بات نہیں ہے, حفاظت کرنے والا. ہم کیا سمجھتے بس حفظ کرا دیں گے بچے کو, بچہ عالم بھی ہو گیا سمجھتے, اسی میں اللہ کا خوف بھی آ گیا سمجھتے. نہیں, حفظ کراتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں اس بات کا کہ وہ عمل کرنے والا بھی ہو. عمل کرنے والا رہیں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیں گے الحمدللہ. دنیا بھی ڈال دیں گے, جنت تو جائے گا ہی جائے گا, قدموں میں کیا ڈالیں گے؟ دنیا ڈالیں گے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اسلام پر چلتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے وہ الفاظ وہ قول ذکر کیا جو بندہ کہتا ہے جہنم میں جانے کے بعد, جو اللہ کی بات نہیں, اس نے نہیں سنی, کتابوں کا پر عمل نہیں کیا, تو وہ کہے گا قالو, وہ کہیں گے لو کننا نسمع, کاش کہ ہم سن لیتے, او ناخر, یا کم از کم عقل سے کام لیتے نا, ما کننا فی اصحاب السعیر, ما کننا نہیں ہوتے ہم فی اصحاب السعیر, دوزخیوں میں شریک نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اعتراف کر لیں گے وہ اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر. اب سحقا کیوں بولے ان کو؟ غصہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو؟ اعتراف یہاں کرو گناہوں کا, یہاں پہ دنیا میں ایمان لاؤ بولے تو یہاں پہ پورا بدعملیاں کر کے گئے, وہاں جا کے اعتراف کر رہے ہو کیا کرنا صحیح بھی غلط تھے ہم, تو فسحقا بولے اللہ تعالیٰ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, سحقا دفع ہو جاؤ. اچھا یہ لفظ اور کہاں پر آیا تھا؟ ایک حدیث پڑھے تھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مطلب آپ یہ بولے کہ جب حوض کوثر کے پاس آپ جام پلاتے ہوں گے نا سب کو اپنے ہاتھوں سے, مائے مبارک جو حوض کوثر کا ہوگا, مبارک پانی, وہ مبارک مشروب جو پلائیں گے حوض کوثر سے, تو اس وقت تمام امتی آپ کی طرف آئیں گے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو سے ان کو پہچانیں گے. لیکن بعض جو اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے ان کے, لیکن انہوں نے بدعتیں کی تھی, تو اللہ تعالیٰ یعنی فرشتے ان کو دور ہٹا دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رہے کیوں فرشتوں نے آنے, تو وہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں پیدا کر لی تھی, نئی باتیں پیدا کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بولیں گے سحقا, دور کر دو انہیں مجھ سے. یہ لفظ ہے حدیث میں سحقا, دور کر دو انہیں مجھ سے. تو سحقا کیا ہے؟ دور کر دینا. تو اللہ تعالیٰ بھی اظہار بیزارگی کریں گے ان لوگوں سے اور کہیں گے دفع کر دو ان کو میری نظروں کے سامنے. فسحقا لاصحاب السعیر, دفع ہو جائیں یہاں سے دوزخی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور کر دیے جائیں گے, اللہ سے دور کر دیے جائیں گے. سوقن یعنی اچھا بعض لوگ یہ بولتے کہ سوقن ایک جہنم کی ایک وادی ہے, جو سوقن بولتے ہی جا کے اس میں وہ وادی میں پوروں کو ڈال دیں گے جو جہنم کی وادی ہوگی. اللہم احفظنا. اب اللہ تعالیٰ اور ایک کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ الذین یخشون ربہم, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بالغیب, بغیر دیکھے کے. لہم, ان کے لیے مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے.
अस्सिर्रु खौलकुम, अब तुम अपनी बातें छुपाओ या अबिजहरू, या जाहिर करो, अबिजहरू बिही, या फिर उसको जाहिर करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम छुपाओ या जाहिर करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह तो ऐसा है, यानी काफिरों को अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो मैंने तो वादा कर दिया मुत्तकियों से कि बेशक जो लोग डरेंगे, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, जो अपने रब से बगैर देखे, बिलगैब, बगैर देखे डरेंगे, उनके लिए मगफिरत है, अज्र कबीर है। तो फिर मुखातिब करें काफिर से और कह रहे हैं अब तुम अपनी बात छुपाओ या जाहिर करो, अस्सिर्रु खौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे सीनों के राज भी अल्लाह ताला जानता है। अला यालम, क्यों नहीं जानता वो? क्या ला यालम, क्या वो नहीं जानेगा? मन खलक, जो पैदा किया। देखिए हम सुभान अल्लाह, खाली हम तो एक जरिया है माँ बाप, हम तो एक जरिया है माँ बाप, बच्चों को पैदा करने के जरिया है, लेकिन क्या कहते मेरे को नहीं मालूम है तुम कितने पानी में है ना, हाँ हमको नहीं मालूम तुम क्या हो, हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते तुम कैसे हैं। सुभान अल्लाह, यानी हम सिर्फ एक जरिया है पैदा करने का, तो इतने जाम से कहते हैं, क्या अल्लाह पाक नहीं कहेगा? अल्लाह पाक तो उसने तो सिरे से तखलीक की ना बंदे की, अंशाकुम, तुमको मतलब सिरे से बनाया, हमको, मुझको, सबको अल्लाह ने सिरे से बनाया, हम कुछ थे ही नहीं, वजूद ही नहीं थे, तो सिरे से अल्लाह ने बनाया ना। इंशा कहते हैं सिरे से बनाना, शुरू से तखलीक करना वो अल्लाह ही करता है। अल्लाह, तो अल्लाह ताला बताया अला यालम मन खलक, वो नहीं जानेगा जो जिसने तुझको पैदा किया, जबकि वो हुआ, और वो है अल लतीफ अल खबीर, बारीक बीनी से अल्लाह जानता है, और खबीर बड़ा ही बाखबर है, पैदा करके ऐसी नहीं छोड़ दिया अल्लाह ताला, है ना। अल्लाह अकबर। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुवल्लज़ी, वही है जो जअल लकुमुल अर्ज़, अब फिर अल्लाह ताला अपनी तखलीक के बारे में बता रहे हैं। देखो तुम्हारा रब कौन है, हुवल्लज़ी, वही है जो जअल, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्ज़, जमीन को, ज़लूलन, कैसी बनाया? पस्त बनाया, सख्त खतरनाक रहती जमीन, बस नहीं मुश्किल था इंसान का, बड़ी नर्म बनाया अल्लाह ने जमीन को, पस्त बनाया जमीन को, जलूलन, क्यों? फमशु फी मनाकिबिहा, फमशु, चलो फिरो, फी मनाकिबिहा, उसके रास्तों पर, यानी जमीनी रास्तों पर चलने फिरने के लिए अल्लाह ने जमीन को हमारे ताबे बनाया। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ उसका रिस्क, यानी जमीन जो तुमको पैदा करके दे रही है, जो फल फूल अनाज हर चीज जो दे रही है, तो उससे खाओ, खाओ पियो, मजाक करो। वइलैहि नुशूर, लेकिन लौट कर किस तरफ आना है? इसी तरफ तुम्हें लौट कर आना, वइलैहि नुशूर, और उसी तरफ तुम्हें लौट कर आना। हाँ, तो क्या बता रहे अल्लाह ताला, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही, अब वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया ना जमीन को, पस्त बनाया, चलो फिरो इसकी राहों में, वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ इसका रिस्क, व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, ये मत भूलो। यानी अल्लाह ने जमीन को नरम बनाया, अब आप सख्त हो जा रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, नहीं। देखो एक नरम जमीन आपको एक इतनी ज्यादा पैदावार देती है, इतना सब कुछ आपको दे रही है, और वही जमीन पर बंदा अकड़ के चल रहा है, वही जमीन पर जो अल्लाह ने उसको अता की, उसी पर पैर मार मार के ऐसा चल रहा है जैसा कि उसने बहुत बड़ा यानी कारनामा कर दिया, कुछ भी कारनामा कर ले, लेकिन वो इस काबिल तो नहीं होगा ना कि जमीन को फाड़ सके चलते हुए। जैसे अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि तू अपनी क्यों जमीन पैर पर मार मार कर चलता है, उससे क्या समझ रहा है कि जमीन फाड़ देगा या फिर पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच जाएगा? नहीं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन को नर्म बनाए, उससे ग़िज़ा खिला रहे हैं, तो बंदे के अंदर चाहिए कि वो भी नरमी लाए, क्योंकि वइलैहि नुशूर, उसकी तरफ जी कर उठना है, जाना है, नुशूर, उसकी तरफ पलट कर जाना है, वइलैहि, और उसी की तरफ अन्नुशूर, जाके उठ खड़े रहना है। ये मत भूलो बर अल्लाह ताला, खाओ पियो सब ठीक है, लेकिन खाने पीने में इस चीज का ख्याल रखो कि जो खा रहे हैं हलाल पाक तय्यब रिज़्क़ हो, जो खा रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, जिस अंदाज से अल्लाह ने बताया उस अंदाज से खाएं, जिस जरिए से अल्लाह ने बताया हलाल जराए उससे खाएं, हराम से बचें, क्योंकि वइलैहि नुशूर, उसी की तरफ आपको लौट कर जाना। अमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए? क्या अमीन तुम बेखौफ हो गए इस बात से, अमीन अमन में आ गए, यानी मतलब ये कि सुकून में आ गए, बेखौफ हो गए कि मनफी समा, जो आसमान में है, अन यख्सिफा बिकुम, धसा देगा तुमको, अल्लाह अकबर, या फिर अल अर्द, जमीन में धसाएगा, फइदा हिया तमूर, वो क्या करेगी? अचानक लरजने लगेगी, फइदा, बस जब वो हिया, वो जमीन, तमूर, लरजने लगेगी। यानी अल्लाह ताला बता रही कि हम जमीन पे रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका रिस्क सब कर रहे हैं, लेकिन बेखौफ हो गए कि उसकी तरफ लौट कर जाना है।
اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا دھسا بھی سکتا ہے زمین میں، یعنی جو آسمانوں پر ہے، ساتوں آسمان پر عرش پر جو جلوہ فرما ہے، وہ رب تم یہ مت سمجھو کہ وہ رب تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اور لما فی الصدور جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور تم کیا اس بات سے امین تم من فی السما، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین بھی لرزنے لگے۔ یا پھر امین تم، کیا پھر یہ بھی تم یا پھر تم بے خوف ہو گئے کہ من فی السما جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، وہ تم پر بھیج سکتا ہے پتھروں کو، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب تعلمون تم جان لوگے، کیف نذیر یہ کیسا تھا ڈرانا۔ اس کو لائٹ مت لو، ڈرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ایسی ہاں اللہ نے ڈرایا نا، وہاں ڈرنے والے ڈرتے نہیں، ڈرنے والے تو نہیں ڈرتے، نہیں ڈر ہے، کر رہے ہیں کام، ٹھیک ہے کر رہی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کیا کس چیز سے امن میں ہے تم لوگ، کیا بے خوف ہو گئے، بے خوف ہو کے بے دریغ برائیاں کر رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آمین تم من فی السما، کیا یہ بات کو بھول گئے کہ آسمان والا تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے، کیا یہ پھر یہ بات تم بھول گئے کہ آسمان والا تم پر مسلسل یرسل علیکم حاصبا پتھر برسا سکتا ہے، جیسے کہ پچھلوں پہ برسایا نا اللہ نے، پچھلوں کو زمین میں دھسایا، پچھلوں کو پتھر برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان قریب تم جان جاؤ گے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ کیسا تھا اللہ کا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ جھٹلایا تھا، تحقیق کے كَذَّبَ جھٹلایا تھا، الَّذِينَ وہ لوگ جو من قبلہم تم سے قبل تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ دیکھو کیسا ہوا ان کا انجام، دیکھو پچھلے واقعات کو دیکھو کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر تخلیق پہ غور کرو، اولم یروا الا الطیر، کیا تم نے نہیں دیکھا طیر پرندے کی طرف، فوقہم جو تمہارے اوپر ہے، اوپر سے جاتے ہیں نا پرندے، صافاتن کیسے ہے وہ، صافاتن ویقبضن ہوا میں اڑتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، ویقبضن اور اپنے پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، ہے نا۔ دیکھیے جب پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں پر بیلنس رہتا، جب پروں کو سکیڑتا تو اس کو تھوڑا نیچے آنا چاہیے نا، پر سکیڑتے ہی بیلنس ختم ہوتے نیچے آتا نا، بیلنس ختم ہوتے نیچے آ جانے نہیں آتا، وہ پر بند کر کے کھولنے تک بھی نیچے نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ پرندہ اڑ رہا ہے پر پھیلے ہوئے ہے تو بیلنس ہے، اب پر جب بند کرا تو نیچے آ جانا چاہیے، تھوڑا تو بھی نیچے ہونا نا، نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی جب وہ پروں کو سکیڑتا ہے تو کون اس کو تھامے ہوئے ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ اکبر، وہ رحمان ہی جو اسے تھامے ہوئے ہے، وہ رحمان ہی ہے جو اسے زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک کارنامہ ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہے جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں میں ہر چیز ہے۔ امن ھذا الذی، سوائے رحمان کے وہ کون سا لشکر ہوا، جندر وہ کون سا لشکر ہے، لکم تمہارے لیے، ینصرکم تمہاری مدد کرتا ہے، من دون الرحمن اللہ کے علاوہ، کون ہے جو لشکر، کوئی ہے ایسا لشکر جو اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرے، نہیں، یعنی اللہ ہی کے لشکر ہیں جو دن رات ہماری مدد کرنے میں لگے ہوئے، دن رات، یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات کو سنبھالے، دن رات اللہ تعالیٰ محنت کرتا ہے، دن رات اللہ کے وہ جو فوج ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے، وہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو سراسر دھوکے میں ہے، اس کو تو یعنی شعور ہی نہیں ہے کس چیز کا کہ وہ کیا کر رہا ہے عمل، جبکہ دیکھو کافر سراسر دھوکے میں دکھ رہا ہے ہم کو، کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتا، اللہ کی باتوں پر غور نہیں کرتا، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھو کافر کو وہ بڑا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غرور یعنی دھوکا، وہ غرور تکبر والا نہیں، ہم سمجھ غرور سے مانا تکبر سمجھ، نہیں، غرور یہ دھوکا ہے، تکبر وہ کبر سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے امن ھذا الذی یرزقہ من امسک رزقا، اگر اللہ اپنی روزی روک لے، امن ھذا الذی وہی ہے جو یرزقکم تم کو رزق دیتا ہے، ان امسک اگر تم کو وہ روک لے، تم سے وہ روک لے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون ہے جو تمہیں لا کر دے گا، ان امسک رزقہ وہ روک لے گا تمہارے رزق کو، بل لجوا فی عتو و نفور، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ تو کافر تو سرکشی اور بدکنے پر ہی اڑا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو کون ہے پھر رزق دینے والا؟ بل لجو، بلکہ وہ کیا ہے؟ سرکشی پر، فی عتو و نفور، بدکتے ہوئے اڑ گئے سرکشی پر. یعنی واز نصیحت کچھ بھی کر لو ان کو، کچھ بھی کرو، وہ اپنی سرکشی سے باز آنے والی نہیں ہے. وہی کریں گے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی رہیں گے اور اپنے کفر میں ہی پڑیں گے. نعوذ باللہ. اللہم احفظنا، اللہ ہم کو محفوظ رکھے یا رب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی قل افمن یمشی، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا فا پس من کون ہے، یمشی جو چلتا ہے، مکبن علی وجہی، منہ کے بل اندھا چل کے گر رہا ہے، انہیں اچھا ہے، اہدا زیادہ ہدایت پہ ہے، یا امن یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ صحیح ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں. اچھا بتاؤ تو وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے، افمن یمشی، کیا وہ شخص ہدایت پر یمشی جو چل رہا ہے، مکبن علی وجہی، اپنے منہ کے بل گر کے چل رہا ہے، اہدا زیادہ ہدایت پہ ہے، یا امن یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یہ جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے انہیں زیادہ راستے پہ. obviously کون ہے زیادہ سیدھے راستے پر؟ جو سیدھے سیدھے چل رہا ہے ٹھہر کے صراط مستقیم پہ، منہ کے بل گر کے ہوندے نہیں چل رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل ہوا الذی انشأکم، قل ہوا الذی انشأکم، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، الذی جو، انشأکم سرے سے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے جس نے تم کو سمع، قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، افئدہ قلوب دیے، دل دیے. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم ہی ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ ہم سب کو، ہم تمام بہنوں کو ان قلیل لوگوں میں سے بنا دے جو اس کا شکر کرتی ہیں. اللہ ہم کو بھی ان قلیل بندوں میں سے بنا دے جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. آمین یا ربی. فقلیلا ما تشکرون، تم میں سے تھوڑے ہی جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. الذی خل، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خل وہی، کہہ دو، هو الذی وہی ہے جو ذرأکم فی الارض، کیا کیا؟ ذرأکم پھیلا دیا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون پھر اکٹھا تم اسی کی طرف لوٹنے والے. اللہ ہی ہے جو تم کو زمین میں چاروں سو پھیلا دیا ہے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. ویقولون، وہ کہتے ہیں، متی، کب، ھذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا بولتے تھے بدماشا، کہ ارے کیوں بول رہے قیامت آ جاتی، حساب کتاب کب ہوتا، سچے ہے تو بتاؤ کب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قل، تم کہہ دو، انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے اس کا علم، وانما انا نذیر مبین، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، کھلے طور پر آگاہ کرنا میرا کام ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا وقت کیا ہے. اس کے اور ایک جگہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں، قل انما علمها عند ربی، تم کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں قل، کہہ دو، انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، وانما انا نذیر مبین، میرا کام تو صرف ڈرا دینا ہے. فلما رآوہ زلفۃ سیئۃ وجوہ الذین کفروا، اب جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب سے دیکھ لیں گے نا، کب ہوتا پوچھ رہے، متی ھذا الوعد، متی ھذا الوعد، لیکن فلما، پس جب، رآہ، اس کو دیکھ لیں گے، زلفۃ سیئۃ، قریب سے دیکھ لیں گے نا اس کو، تو وجوہ اس کے چہرے، ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیئت بگڑ جائیں گے. زلفا مطلب قریب، ہم زلف بولتے، دیکھیے ہم زلف ہیں گے، مطلب یہ قریب کے ہیں. اردو کا لفظ ہم زلف اس سے لیا گیا، زلفتن سے قریب. راہو، تم دیکھیں گے اس کو، زلفتن قریب سے، سیئت وجوہ، کیا ہو جائیں گے چہرے، بگڑ جائیں گے. کس کے؟ الذین کفروا، جو کفر کیے. قیلا، وہ کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ، ہاں یہی ہے. وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، متی ھذا الوعد پوچھے تھے نا، تو بولیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ جس کا تم طلب کر رہے تھے، تم کو تدعون، دعا بولتے نا، پکارنا، مانگنا. تدعون، تم طلب کرنا، یعنی تم شدت سے طلب کر رہے تھے نا، کب ہوتی، کب آتی، مطلب قیامت کب ہوگا وہ انجام. تو وقیلا، کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی جس کا تم طلب کر رہے تھے.
قل کہہ دو ارأیتم ان اہلکنی اللہ، آپ کہہ دیجئے ارأیتم کیا تم نے دیکھا ان اہلکنی اللہ، ان اہلکنی اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ومن معی اور میرے ساتھ والوں کو، اور رحیمنا یا ہم پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین، فمن یجیر الکافرین کافرین من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اے نبی ان کو بولو، یہ لوگ بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیکھیے جو بندہ عمل نہیں کرتا نا وہ عمل کرنے والوں کو ٹارگٹ بنا لیتا. دنیا کی مثال دے کے پہلے میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، اس کے بعد یہ مثال اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. دنیا میں بھی دیکھیے کہ کسی کو ایک چیز پر عمل کرنا نہیں ہوتا نا، فار ایگزامپل کسی کو کوئی برائی کر رہا ہے، وہ نیک عمل نہیں کر رہا، برائی کر رہا ہے، اب جو نیک عمل کرتا نا اس کو ٹارگٹ بنا لیتا، مطلب یہ کہ تم غلط ہے، تم غلط ہے، تم صحیح نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ نہیں کر رہا نا تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے والا بھی نہیں کرے، تو اس کو ٹارگٹ بنا لیتا. تو دنیا میں جیسا ہوتا نا یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عام چیز ہے نا، یہاں پہ بھی ہوتا نا لوگ ٹارگٹ بنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارگٹ بنا لیے تھے، بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی ہی حق پر ہیں، ان کے ساتھ ہی اہل ایمان حق پر ہیں، معلوم تھا، اس کے باوجود آپ کو ٹارگٹ بنا کے آبجیکشنز کرتے تھے آپ کے اوپر، آپ یہ صحیح نہیں کر رہے، وہ صحیح نہیں کر رہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل تم کہہ دو ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے اور میرے ومن معی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اور رحیمنا یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ بتاؤ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، یہ بتاؤ یہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا. قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہی ہے رحمان، آمنا جس پر ہم ایمان لائے، بھی اس پر، علیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب فاپسا ان قریب تعلمون تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون مبتلا ہے. اللہ اکبر. آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل کہہ دو ارأیتم ان اصبح ماؤکم، ایک مثال لے کے دیکھ لو نا، بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیجئے، ایک مثال لے کے دیکھ لو، بڑے اللہ تعالیٰ بڑے تخلیق نہیں جان دو، ایک خالی پانی کی مثال لے کے کہہ دو اے نبی تم کہہ دو ارأیتم کیا تم نے دیکھا ان اصبح، یعنی ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پانی کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ ان اصبح ماؤکم، تمہارا پانی جو ہوتا ہے نا پینے کا پانی، اصبح اس کو اگر اللہ تعالیٰ زمین میں اتار دینا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں نترا ہوا پانی لائے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتائے غورن یعنی خشک کر دینا یا گہرائی میں چلے جانا جس سے کہ نکالنا پانی ممکن ہی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اے نبی ان سے پوچھو، ان سے کہہ دو، قل کہہ دو ان سے کہ اگر تم جو پانی پینے کا جو پیتے نا بڑے آرام سے بڑے آسانی سے تم کو مل رہا ہے، تو سوچو اگر وہ اللہ جو کیا کہتے ہیں کہ تمام چیزوں پر وہ اختیار رکھتا ہے، مختار کل جس کی ذات ہے، تو وہ اگر پانی کو زمین میں دھسا دے تو کسی کی مجال ہے کہ نکال سکے؟ کوئی ہے جو نکال کے دیکھا تم کو نتھرا پانی؟ نہیں. فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ ہی ہے بے شک جو ہمیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وجود کے بارے میں کہتا ہے کہ کون ہے جو تم کو، کافروں سے کہہ دو کہ کون ہے جو تم کو نتھرا پانی لا کر دے گا اگر اللہ اس کو زمین میں دھسا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی تخلیق کو سمجھنے والا بنائے، اللہ کی کبریائی کو ہمیں سمجھ کر دوسروں کو بیان کرنے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.